चोरी कहीं खुले ना नसीब में बार की खुशबू उड़ा जलाई है गे सूए यार की। उर्दू शायरी की बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान में पैदा होने के बावजूद इसका ताल्लुक हिंदुस्तानी तहजीब से उस्तुवार न हो सका। गीत, दोहे, माहिए, टप्पे और ढोले जैसी असनाफ में मट्टी की जो महक मिलती है वो उर्दू शायरी में नहीं मिलती। मगर दूसरी जानिब देखा जाए तो एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती भी है कि इसकी निस्बत फारसी की अजीम रिवायत से कायम हुई है। अवाम अलबत्ता अक्सर बड़ी चीज़ों की तरह इसकी कद्र कमाहक्कुहु नहीं जानते। आज हम इस अनोखी रिवायत का मुख्तसर तारुफ पेश करेंगे ताकि उर्दू दान तवक्का अपने अदब को सही तौर पर समझने और उससे लुत्फ उठाने के काबिल हो सके। दुनिया भर की शायरी में मानी की मुख्तलिफ तहें पाई जाती हैं। मसलन शायर अगर गुलाब की बात करता है तो इसका एक मतलब तो वो फूल है जो अपनी महक और कांटों के सबब मशहूर है। दूसरा ये हो सकता है कि इस लफ्ज़ से मोहब्बत, हुस्न, नज़ाकत, जज्बा, फितरत या कुछ और मुराद लिया जाए। लेकिन ये दुनिया भर की शायरी की बात है। हमारी शायरी की रिवायत में ये मामला बड़ी दिलचस्प सूरत इख्तियार कर गया है। हमारा शायर जब गुलाब की बात करता है तो उसके मानी आम तौर पर 3 तहों में पाए जाते हैं। पहली तह लुग़वी मानी कहलाती है और इसमें गुलाब से मुराद वो खास फूल है जिसे गुलाब कहते हैं। दूसरी तह मजाजी मानी की है और यहाँ इश्क़ मजाजी के तनाजुर में शायर का महबूब मुराद है। तीसरी तह हकीकी मानी की है और इसमें गुलाब का मतलब महबूब हकीकी यानी ज़ाते बारी ताला समझा जाता है। किसी शेर में ये तीनों मानी मकसूद होते हैं, किसी में 2 पाए जाते हैं और किसी में सिर्फ 1। हमारी शायरी और बाकी दुनिया की शायरी में बड़ा फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ गुलाब के मानी तमाम तहों और दर्जों पर तय हैं। किसी और तहजीब का शायर मुमकिन है कि गुलाब से मुराद आशिक ले ले, मगर हमारा शायर ऐसा नहीं कर सकता। हमारे यहाँ गुलाब का मतलब या गुलाब है या दुनियावी महबूब है या महबूब हकीकी है। आशिक का मफहूम अदा करना मकसूद होगा तो उसके लिए बुलबुल का लफ्ज़ लाया जाएगा, क्योंकि बुलबुल गुलाब की आशिक समझी जाती है। लिहाजा हमारी शायरी में बुलबुल से मुराद एक खुश आवाज़ परिंदा भी हो सकता है, कोई दुनियादार आशिक भी और वो सूफी भी जो इश्क़ हकीकी में मस्त है। फिर ये इस्तिआरे गुलो बुलबुल तक महदूद भी नहीं। शमो परवाना, साक़ियो पैमाना, दिलो दिमाग, आशिको नासे, शेखो रिंद, दश्तो दीवाना, कातिलो मकतूल, बीमारो मसीहा, अलगरज रंगा रंग अफसानों की एक लड़ी है जिसमें दुनिया जहान के एहसासात और ख्यालात मोतियों की तरह पिरो दिए गए हैं। मैं नहीं देखता कि दुनिया भर में कोई नुक्ता फ़लसफ़े के तुमारों और शायरी के जमजमों में ऐसा पेश किया गया हो जो हमारी शायरी की इन दिलकश देवमालाओं में लिपटा हुआ न मिल जाए। देर सिर्फ मजाज के पर्दे हटाकर देखने की है। हमारे यहाँ बाज नादान उर्दू शायरी को गुलो बुलबुल की हिकायात करार देकर इसका मज़ाका उड़ाते हैं। मैं कहीं लिख चुका हूँ कि हकीकी लतीफ़ा ये नहीं कि आप किसी अहमक पर हंसें, बल्कि ये है कि कोई अहमक आप पर हंसे। उर्दू शायरी की रिवायत पर उंगली उठाने वालों का मामला भी यही है। बेचारे गुलो बुलबुल को गुलो बुलबुल के अल्फाज से आगे नहीं समझ सकते, लिहाजा अपने बाप दादा को बेवकूफ़ समझते हैं। अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गवास को मतलब है सदफ से कि गुहर से। गौर किया जाए तो मालूम होगा कि हमारी शायरी के इस्तिआरात दरअसल पूरे पूरे दास्तानवी निज़ामों के ताबे हैं। हम फिलहाल गुलो बुलबुल ही की मिसाल को किसी कदर खोलने पर इक्तिफा करेंगे। समझा जाता है कि बुलबुल को गुल या गुलाब से इश्क होता है, यानी गुलाब महबूब है और बुलबुल आशिक। गुलाब की टहनी पर कांटे होते हैं। यह आमतौर पर रकीबों या मुआशरती मुश्किलात की अलामत है। गुलाब बाग में पाया जाता है। बाग से मुराद दुनिया, शहर या वतन कुछ भी हो सकता है।
بہار و خزاں وقفے وقفے سے باغ پر گزرتی رہتی ہے۔ یہ زمانے کے تغیرات کا استعارہ ہے۔ بلبل بہار میں چہکتی پھرتی ہے، اس لحاظ سے بہار عشق کی معراج ہے۔ صبا یوں تو ہوا کے معنی میں ہے، مگر گل و بلبل کے درمیان نامہ بر کا کام کرتی ہے۔ پھر ایک کردار باغ میں گلچین کا ہے جو پھول توڑ کر بازار میں بیچ آتا ہے۔ یہ ان کرداروں یا عوامل کو ظاہر کرتا ہے جو محبوب کی جانب سے عشق میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ ایک اور شخصیت صیاد کی ہے۔ یہ بہار میں بلبلوں کا پیچھا کرتا ہے اور انہیں قید کر دیتا ہے یا ذبح کر ڈالتا ہے۔ صیاد گلچین کے برعکس ان مصائب کا غماز ہے جن کا ذمہ دار براہ راست محبوب کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ آشیانہ اس مضمون کا ایک اور پہلو ہے۔ بلبل باغ میں آشیانہ بنا کر رہتی ہے، کبھی صیاد پکڑ لیتا ہے، کبھی بارش تنکے بکھیر دیتی ہے، کبھی بجلی گر کر راکھ کر دیتی ہے۔ بس عاشق کو جو معاملات ذاتی، معاشرتی یا قدرتی طور پر پیش آ سکتے ہیں، گل و بلبل کے افسانے میں ان سب کے بیان کا بنا بنایا جمع جمایا سانچہ موجود ہے۔ یہی قصہ باقی سب مضامین کا ہے۔ میخانہ ایک الگ طرح حسن و عشق کے معاملات کو بیان کرنے کا ذریعہ ہے۔ شمع اور پروانے کی کہانی ایک اور عالم پیش کرتی ہے۔ قاتل و مقتول کا جہان جدا ہے۔ بقول انیس، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ استعاراتی نظام گویا کسی بھی خیال، جذبے یا حقیقت کو شاعری میں ڈھال لینے کے لیے تیار شدہ سانچے ہیں۔ انہیں بعض اوقات مذہبی متون سے مستعار لیا گیا ہے، جیسے یوسف و زلیخا اور موسیٰ و طور۔ بعض اوقات رومانوی داستانیں ان کے پس منظر میں ہیں، جیسے لیلا مجنوں، شیریں فرہاد وغیرہ۔ اور بعض اوقات گل و بلبل اور شمع و پروانہ کی طرح معاشرتی اور ثقافتی روایات انہیں بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ شیخ اور رند اور ساقی اور میخانے جیسے مضامین بالکل حقیقی اور واقعی بھی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر کی شاعری اور بالخصوص مغربی شاعری کا دامن اس لطافت سے بالکل تہی ہے۔ البتہ ایک دلچسپ اتفاق یہ ہوا ہے کہ ان کے شعراء کی بجائے علماء اور فلاسفہ نے بعض اوقات مختلف حکایات کو بنیاد بنا کر زندگی کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر بعض مسیحی مفسرین داستان یوسف میں مصر کی سلطنت کو دنیاوی زندگی کی علامت سمجھتے ہیں۔ سگمنڈ فرائیڈ نے یونانی دیومالا سے ایڈیپس اور الیکٹرا کے کردار مستعار لے کر اس پیرائے میں مرد و زن کی بعض جنسی الجھنیں دکھائی ہیں۔ اسی طرح نیچھا نے المیہ کا فلسفہ سمجھنے کے لیے 2 یونانی دیوتاؤں اپولو اور ڈایونائسس کا سہارا لیا اور پورا نظریہ انہی طاقتوں کے استعارے میں بیان کر دیا ہے۔ اس قسم کی تعبیرات میں استعارات کے معنی طے ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف سمجھنا نادانی قرار پاتا ہے۔ ہماری شاعری عین اسی اصول پر کاربند ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہل مغرب نے جس قاعدے سے اپنے بعض سنجیدہ ترین علوم میں کام لیا ہے، وہ ہماری روایت میں شعراء کا شعار رہا ہے۔ جدید اردو شاعری نے مغربی اور بالخصوص انگریزی ادب کے زیر اثر اپنی اس روایت سے روگردانی کی ہے۔ اب ہمارے شعراء بھی عجیب و غریب علامتیں، استعارے اور تشبیہیں گھڑنے میں دن رات مصروف رہا کرتے ہیں۔ کہیں کمبل سے مراد ریچھ لیا جاتا ہے تو کہیں گاڑی کا معنی آدمی ہے، ٹانگ کا مطلب عورت ہے اور عورت کا مطلب مٹکا، پروانہ خلائی جہاز کو ظاہر کر رہا ہے اور کھڑکی آتش فشاں کا استعارہ ہے۔ غرض ایک چوں چوں کا مربع ہے جو شریف آدمیوں کی سمجھ میں تو آنے کا نہیں۔ ناقدین البتہ اسے سمجھنے کا دعویٰ اور سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال نون میم راشد کی نظم ابو لہب کی شادی پر ہونے والا ایک حالیہ مباحثہ ہے۔ بعض علماء کی رائے تھی کہ نظم میں ابو لہب سے مراد خود راشد ہیں، بعض کا خیال تھا کہ نہیں، ابو لہب ہی ہے، کچھ اور کو یقین تھا کہ ابو لہب کوئی بھی نہیں، محض ایک افسانہ ہے، چوں چوں کا مربع۔ اس تناظر میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ مغرب کا اثر ہمارے لیے کیسا گھاٹے کا سودا ہے۔ چھوڑیے، اپنی شاندار روایت کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ ہمیں یقین ہے کہ اب آپ نہ صرف انہیں آسانی سے سمجھ سکیں گے
بلکہ بلاغت کا وہ لطف بھی اٹھائیں گے جو ہماری شاعری کی جان ہے۔ چلی اب گل کے ہاتھوں سے لٹا کر کارواں اپنا، نہ چھوڑا ہائے بلبل نے چمن میں کچھ نشاں اپنا۔ نالے بلبل کے سنوں اور ہموطن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ جب سے بلبل تو نے دو تن کے لیے، ٹوٹتی ہیں بجلیاں ان کے لیے۔ دستے صیاد بھی عاجز ہے، کفے گلچیں بھی، بوئے گل ٹھہری نہ بلبل کی زباں ٹھہری ہے۔ بلبل کے ہوش نکھتے گل کی طرح اڑا، گلشن میں میرے ساتھ ذرا عطر مل کے چل۔ وہ نغمہ بلبل رنگی نوا ایک بار ہو جائے، کلی کی آنکھ کھل جائے، چمن بیدار ہو جائے۔ چمن پہ غارت گلچیں سے جانے کیا گزری، قفس سے آج صبا بے قرار گزری ہے۔ قفس میں مجھ سے رودادے چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو۔ ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری ہے۔ ضبط کرتا ہوں تو گھٹتا ہے قفس میں میرا دم، آہ کرتا ہوں تو صیاد خفا ہوتا ہے۔ آشیاں جل گیا، گلستاں لٹ گیا، ہم قفس سے نکل کر کدھر جائیں گے؟ اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں۔